السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادات أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا دستور مولانا شاء الله فارس حسن شيخ محمد ناظم حقاني، مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجميع، وقنا السيئات ومن فقد رحمته الله عز وجل. وقهم السيئات ومن تق السيئات یومئذ فقد رحمته. کہتا ہے اللہ عز و جل قرآن عظیم الشان میں، ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھیں. جب ہم گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی رحمت سے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں. ہم گناہ نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے گناہوں کو نہیں بڑھاتے، کیونکہ لوگ تو گنہگار ہیں. اللہ نے انہیں گناہوں کا پتلا بنایا ہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ صرف گناہ ہی کرنے کے لیے بنے ہیں، تو وہ ہر طرح کی برائی اور گناہ کرتے ہیں. ان کی نفس ایسا چاہتی ہے تو وہ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ان کی نفس چاہتی ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو گناہوں کے پیچھے بھاگتے ہیں بنا تھکے. ایسے زیادہ تر لوگ ہیں، یہ کم نہیں ہے بلکہ ایسے لوگ اکثریات میں ہیں. یہ اچھا نہیں ہے، یہ لوگوں کے لیے برا ہے. اس لیے لوگ گناہ کرتے ہیں، وہ توبہ استغفار کرتے ہیں. جب انہیں ان کے گناہوں کا پتہ چلتا ہے تو اللہ ان کو معاف کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. لیکن اگر لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں تو انہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ انہیں کچھ فائدہ ہو رہا ہے اس سے. یہ کچھ نہیں، صرف نقصان ہی لاتا ہے. میں نماز نہیں پڑھتا، میں اللہ کو نہیں جانتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، میں شراب پیتا ہوں، میں عورتوں کے پیچھے بھاگتا ہوں اور زنا کرتا ہوں، میں ہر طرح کی بری چیزیں کرتا ہوں، میں اس زندگی سے سارے فائدے اٹھا رہا ہوں. انہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اس میں کوئی ان کا فائدہ نہیں ہے، نہ ہی دوسروں کا فائدہ ہے. یہ کچھ نہیں ہے، بس گناہ ہے. ہر گناہ جو وہ کرتا ہے اس کا اس پر وزن پڑتا ہے اور اس کو اندھیرا ڈھک لیتا ہے. وہ خود کو دوسروں سے الگ کر لیتا ہے، چاہے اسے لگے کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں لیکن اصل میں وہ اس سے نفرت کرتے ہیں. اور وہ ہر طرح کی پریشانی اٹھائے گا آخرت میں بھی. وہ اس پر پچھتائے گا جو اس نے کیا ہے، لیکن یہ بہت دیر ہو چکی ہوگی جب. اس لیے اللہ کی رحمت سے جو گناہ نہیں کرتے اور وہ لوگ جو توبہ استغفار کرتے ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں ہیں. یہ ایک بڑی نعمت ہے. گنہگاروں کی نقل کرنا کوئی عقل مندی کی چیز نہیں ہے. نفس لوگوں کو، مسلمانوں کو، مومنین کو ان چیزوں کو کچھ ضروری دکھاتی ہے تو ان کی نفس اس طرف جھک جاتی ہے اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم بھی ایسا کریں جیسے کہ دوسرے کرتے ہیں. اور جب یہ نہیں کر پاتے تو یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہے. اللہ کا شکر کرنا چاہیے آپ کو کہ آپ ان راستوں پر نہیں بھاگے اور ان میں سے نہیں ہو گئے. یہ ایک بڑی نعمت ہے. ایک ہمارے بھائی تھے جو کہ ابھی نہیں رہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم چوری کرنا چاہتے ہیں تو سورج نکل آئے گا بیچ رات میں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ اڑچن آ جائے گی. تو یہ مشکل آنا اچھی چیز ہے. جب آپ کچھ برا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی چیز روکتی ہے اور پھر آپ اس کو نہیں کرتے تو آپ بچ جاتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو گناہوں سے دور رکھے. گناہ کرنا بہت بڑا نقصان ہے. سب سے بڑی برائی جو لوگ کر سکتے ہیں خود کے لیے وہ ہے گناہ کرنا. ہم
کرتے ہیں، لیکن ہم توبہ استغفار کریں انشاءاللہ۔